الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، پہلے عرب میں قبیلہ سنسکرتی کا ظاہرانہ رواج تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا الگ الگ دھرم تھا، الگ الگ دیوی دیوتا تھے۔ کوئی کسی مورتی کی پوجا کرتا تھا تو کوئی آگ کی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا اپنا قبیلہ تھا، وہ بھی مذہب کے بگاڑ کے شکار تھے۔ اس وقت لوگ انسانوں کو چھوڑ کر پرکرتی کی پوجا کرتے تھے۔ پورے عرب میں ہنسا کا بول بالا تھا، بڑے اور بچے محفوظ نہیں تھے، لوگوں کے مال اور لوگوں کی سرکشا کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اسے باہر نکلنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبداللہ مطلب آپ کو گود میں اٹھا کر کعبہ میں لے گئے، آپ کے لیے دعا کی اور آپ کا نام رکھا محمد۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے دادا نے قبیلے کی دعوت کی۔ لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا، آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو آپ کے دادا نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں آپ کے اوپر اسلام کا اثر پڑے، میرا پوتا تعریف اور توفیق حاصل کرے۔ آپ کی والدہ حضرت آمینہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ تو پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ ختنہ شدہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک بھی کاٹی تھی اور آپ کی آنکھ میں سرما لگا تھا اور آپ کا بدن پاک تھا۔ جب آپ کے دادا نے آپ کو ختنہ شدہ اور ناف کٹی دیکھی تو آپ کے دادا بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہوگا۔ اور یہی نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی مبارک بھی بند تھی، مگر شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت یہ رواج ہوتا تھا کہ شہر کے بڑے لوگ بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ گاؤں دیہاتوں میں رہ کر ان کا بچہ خوب صحت مند بنے، کیونکہ ان دنوں شہر کے مقابلے گاؤں کا موسم اچھا اور صاف ستھرا ہوتا تھا، اس لیے گاؤں میں پلا بچے صحت مند اور موٹے تازے ہوا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اسی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے دور طائف کے قریب ایک علاقہ ہے جس کو بنی سعد کا علاقہ کہا جاتا ہے، وہاں لے جایا گیا اور وہاں ایک دائی کو سونپ دیا گیا جس کا نام حلیمہ تھا۔ وہ بنی سعد قبیلے سے تھی، اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے دو بڑے تاریخیں میں لکھا ہے۔ پہلا تو یہ تھا کہ لوگ شہر سے ہٹ کر گاؤں کی اچھی اور تازی ہوا میں اپنے بچے کو بھیجتے تھے تب کہ وہ اچھے اور صحت مند ہو جائیں۔ اسی کی دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ ان شہر میں رہ کر اچھے سے عربی زبان سیکھ سکے۔ ان دو مقصد کی وجہ سے اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیجا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، دائی حلیمہ بہت غریب گھرانے سے تھی، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے کا بیڑا اٹھایا، یہ سوچ کر 2 سال ان کی پرورش کروں گی تو مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے تاکہ اس سے ان کا زندگی کا گزر بسر ہو سکے۔ پیارے دوستو، جیسے ہی حضرت آمینہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ کو دے دیا اور جب حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا تو اسی وقت سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پیارے دوستو، اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ بچوں کو پالنے کا 2 سال کا ذمہ ہوا کرتا تھا اور ہر 6 مہینے میں بچے کو اس کے گھر والوں سے ملانا ہوتا تھا۔ اس لیے 6 مہینے کے بعد دائی حلیمہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں سے ملانے مکہ پہنچی۔ اس کے ساتھ ان کا شوہر حریث اور ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا جو ان کی گود میں تھا۔ وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی اور کھانے پینے کی کمی تھی، اسی وجہ سے دائی حلیمہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی۔ لیکن جیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب دودھ پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ نوش فرمانے کے بعد حلیمہ نے اپنے معصوم سے بچے کو بھی خوب دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ
معاملہ ہوا، وہ جب مکہ آ رہی تھی تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا، مگر جب یہ بچہ آیا ہے خاص رحمتوں کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ اپنے شوہر اور اپنے بچے کے ساتھ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک دبلی پتلی اونٹنی پر بیٹھ جاتی ہیں۔ جب وہ اونٹنی مکہ آئی تھی تو وہ بہت سستی سے چل کر مکہ آتی تھی، لیکن اب دائی حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے چل رہی تھی۔ دائی حلیمہ کی سہیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ وہی حلیمہ کی اونٹنی تھی جو مکہ سستی سے آئی تھی، اب کیا ہوا ہے، بڑے رفتار سے چل رہی تھی۔ پیارے دوستو، یہ نظارہ دیکھ کر دائی حلیمہ کی سہیلیاں بولی، اے حلیمہ ہم پر رحم کرو، دھیرے چلو، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم مکہ آئی تھی؟ یہ سن کر حلیمہ بولی، جب سے یہ بچہ گود میں آیا ہے جب سے عجیب عجیب واقعے میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایسا کرتے کرتے 2 سال پورے ہونے کو آ گئے، پرورش کا ذمہ ختم ہو گیا، جو ایگریمنٹ تھا وہ پورا ہونے کو تھا۔ برکتیں اور رحمتوں کا سلسلہ حلیمہ نے ان 2 سالوں میں خوب دیکھا، اس لیے اس کا دل نہیں تھا کہ اس نورانی بچے کو اس کے گھر والوں کو دے، مگر دستور کے مطابق اس کو دینا ہی تھا۔ اس لیے 2 سال بعد حلیمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ پہنچ گئی تو حضرت آمنہ سے بولی کہ آپ کا بچہ تو بڑا برکت والا ہے، جب سے بچہ میری زندگی میں آیا ہے میری زندگی میں رحمتیں اور برکتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑے دن اور میرے پاس رہنے دیں، تھوڑے دن اور پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت آمنہ نے پہلے تو منع کر دیا، پر حلیمہ کے بار بار کہنے پر مان گئی اور کہنے لگی کہ تھوڑے دن اور رکھ لو، آ کر مجھے دے دینا۔ اس طرح دائی حلیمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اپنے ساتھ لے گئی۔ پیارے دوستو، ایسا کرتے کرتے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 4 سال ہو گئی تو آپ حلیمہ کے گھر باہر کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان میں حلیمہ کا بیٹا جو پیغمبر کا دودھ شریک بھائی تھا، وہ سب کھیل رہے تھے۔ آپ اچانک سے نیچے گر گئے، آپ کا چہرہ اور جسم کا رنگ پوری طرح سے بدل گیا۔ پیارے دوستو، تاریخی کتابوں میں ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو نیچے لیٹا کر آپ کے سینے کو چاک کر دیا، یعنی کہ آپ کے سینے کو کھول دیا اور آپ کے دل کو نکال لیا، اور اس کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور آپ کے دل پر چھوٹا سا کلا لوتھڑا تھا اس کو ہٹا دیا، اور یہ کہا کہ آج سے شیطان کے حصے کو ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد آپ کے دل کو واپس رکھ دیا۔ پیارے دوستو، ادھر یہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کھیل رہے بچے گھبرا گئے کہ آپ کو کیا ہوا، اس لیے وہ دوڑے دوڑے دائی حلیمہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ محمد کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ سن کر دائی حلیمہ گھبرا گئی اور پریشان ہو اٹھی اور بھاگتے بھاگتے سوچنے لگی، 2 سال کے بعد اس کو اس کی ماں کو دینا تھا، اب اس کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ یہ سوچتے ہوئے حلیمہ آپ تک پہنچتی تو حلیمہ نے دیکھا کہ آپ کا رنگ بدلا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ میں جان آ گئی اور کہنے لگی کہ اب اس کو اور نہیں رکھوں گی اپنے پاس۔ اس کے بعد اس کو دائی حلیمہ مکہ پہنچی اور پیغمبر کو حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد 4 سال کی عمر کے بعد آپ اپنی ماں کے پاس رہنے لگے۔ جبکہ عمر 6 برس کی ہوئی تو ایک روز آپ کی ماں آپ کو اپنے ساتھ مدینہ لے گئی، اور وہاں سے جب وہ واپس آ رہی تھی تو وہ رستے میں بیمار پڑ گئی اور رستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ میں ابوا نام کی جگہ آپ کو دفن کیا گیا اور اسی طرح سے آپ یتیم ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد کا واقعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہماری ویڈیو کا انتظار کرنا اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے پارٹ 2 کو دیکھنا مت بھولنا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔